اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اپنے دل کی دنیا کو تر و تازہ کرنے کے لیے قدرت کا سب سے بڑا تحفہ جو اس کرۂ ارض پر موجود ہے، جو کہ ایک معجزہ ہے، وہ ہے قرآن۔ قرآن کو پڑھنا، روزانہ کی بیس پر پڑھنا، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا باعث ہے۔ آپ نے اور ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کو پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سفر ہمارے لیے آسان بنا دے اور اس سفر پر ہمیں جاری و ساری رکھے۔ تلاوت شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 11 سے 19 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ ابھی ہم آیت نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے عقلی دلائل پیش کر رہے ہیں اور انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہے کوئی تم میں سے کوئی عقل والا جو ان نشانیوں پر غور کرے، اور یہ بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ تو اس سے پہلے آیات کے ساتھ اس کا یہی لنک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مردہ سے زندہ کر دیتا ہوں اور پھر زندہ کو مردہ کر دیتا ہوں، یعنی اس کو موت آ جاتی ہے انسان کو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ میں انہی ہڈیوں کو حکم دوں گا اور یہ زندہ ہو جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرف ہماری نظر ڈال رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے کس چیز سے؟ وَمِنْ آیاتِهِ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم، اور پھر جب تم بشر انسان ہو گئے، تنتشرون، تو پھر تمہیں پھیلا دیا۔ کہاں پر؟ زمین کے اوپر تمہیں پھیلا دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت رشتے کی طرف اشارہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری آیات میں سے ہے کہ میں نے پیدا کیا تم کو، ان خلق لکم، میں نے پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری ہی نسبت سے، تمہارے لیے تم ہی میں سے، ازواجن، جوڑا، یعنی کہ تمہاری بیوی، تو بیوی کے لیے اس کا شوہر جوڑا اور شوہر کے لیے اس کی بیوی، لتسکنو، اب یہ آیت تو شوہروں کے لیے ہے کہ اور بیویوں کے لیے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا تمہارے شوہر کی ہی جنس سے، یعنی وہ انسان تو تم بھی انسان، تو انسان کو سکون انسانوں سے ہی ملتا ہے، یعنی کہ اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی اور مخلوق تمہارے لیے ہم نے نہیں پیدا کی دل بہلانے کے لیے، جیسے کہ جنات وغیرہ۔ لتسکنو، تاکہ تم سکون پاؤ، الیہا، جب ان کی طرف جاؤ۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ بیویوں کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیویوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا اور شوہروں نے ان سے ان کا وہ مقصد پورا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میں نے پیدا کر دیا تم دونوں کے درمیان، مودتاً کا روٹ ہے واو دال دال، یعنی کہ ود جیسے آپ نے ودود کا لفظ بھی سنا ہوگا، یا ودود و اللہ کے ناموں میں سے، تو یہ بھی اسی میں سے، اس کا روٹ اور اس کا روٹ ایک ہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے محبت کے لیے، میں نے محبت ڈال دی تم دونوں کے درمیان اور رحمت ڈال دی۔ تو اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آج کل جو محبت اور رحمت اٹھ گئی ہے میاں بیوی کے رشتے میں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے راز یہی قرآن سے دوری ہے، قرآن کے احکامات کو نہ پہچاننا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ تفکر کرتی ہے، جو کہ سوچ کرتی ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور ان اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، واختلاف، اور اختلاف رکھا، السنتکم، تمہاری زبانوں میں، والوانکم، اور تمہارے رنگوں میں۔ تو دنیا کے جہاں پر پوری زمین جو ہے وہ مختلف قسم کی خوبیوں کی مالک ہے،
ہر علاقے کی زمین، اسی طرح ہر علاقے کے مطابق وہاں کے لوگوں کی بھی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، وہاں کے لوگوں کی بھی اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ڈفرینس رکھا گیا ہے، اور تمہاری زبانیں بھی الگ ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، عالمین، اور یہ جو ہے بے شک اس میں نشانی ہے عالمین، عالم کی جمع ہے یعنی کہ علم رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو ان آیات کو، جو اللہ کو پہچانے گا نا، اللہ کی ذات کو پہچانے گا، وہ ان آیات سے ہی پہچان سکتا ہے۔ جب یہ اس کو دن رات کا گزرنا اور انسانوں کے اندر اختلاف، رنگ اور نسل کا اختلاف ہونا، جب وہ ان کی باریکیوں کو نہیں سمجھے گا تو وہ اللہ کی عظمت کو بھی نہیں پہچان سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، یہ توحید کی آیات ہیں، اور ان آیات کو اگر ہم نے اپنے دل میں سما لیا تو ہمارے دنیا کے تمام معاملات ہمیں بڑی آسانی سے طے کر پائیں گے۔ ومن آیات ہی، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں، منامکم، کہ تم سوتے ہو، باللیل، رات میں۔ تو منامکم کا روٹ ہے منام، منام نوم، اور نوم کا مطلب ہے نیند، اور منام کا تمہارے خواب، اور منام جو ہیں وہ نائمون، سو رہے تھے تم۔ تو یہ تو الفاظ کو پہچاننا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جگہ جگہ پھر آتے ہیں اور ہمیں ایک ہی دفعہ میں یاد نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنی کوشش کریں گے اور اس سے ہم یوں ہی نہیں گزر جائیں گے، بلکہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں غور و فکر کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا یعلمون، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں سوچتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو ہم نے عقل کو ہی استعمال میں لانا ہے، جذبات کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رات میں سونا یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے ہمیشہ کے لیے دن ہوتا تو ہم رات کا سکون ہی نہیں پا سکتے، ہمیشہ کے لیے رات ہوتا تو ہم دن کی رونقیں ہی نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی ویرائٹی رکھی ہے۔ والنہار، اور دن کو کیا کرتے ہیں ہم؟ وابتغاءکم من فضلہ، ہم تلاش کرتے ہیں اس کا فضل۔ تو ابتغاء، بغی، اس کا جو بے غین یا، اس کا بے غین یا اس کا جو ہے روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے تلاش کرنا۔ من فضل ہی اس کا فضل، یعنی کہ رزق تلاش کرنا، یہ نہیں کہ دن کے ٹائم سوئے رہنا اور رات کو جو ہے تو وہ بازاروں میں پھرنا۔ ہم آج کل جو ہے وہ الٹا ہی حساب چل رہا ہے، نیچر کے خلاف ہی سب لوگ جا رہے ہیں، تو اسی لیے معاملات بھی نیچر کے خلاف ہی ہو رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تو اس میں اس قوم کے لیے جو ہے وہ نشانی ہے جو کہ سنتے ہیں۔ تو دیکھیں ہر آیت اور ہر دلیل اور ہر اس کے ساتھ ایک الگ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یسمعون، عالمین، یتفکرون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت تم میں سے کوئی ہے یہ ساری باتوں پر جو غور کرتا ہے نا، تو وہ بندہ کرتا ہے جو بات سنتا ہے۔ تو جو بات سنتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر غور کیسے کرے گا؟ جب وہ اپنے کانوں کو ہی بند رکھتا ہے قرآن کی باتیں سننے کے لیے یا حق کی بات سننے کے لیے، تو اس کے دل میں کیا اترے گی اور اس کے ذہن اس کے اوپر کیا پروسیس کرے گا؟ ومن آیات ہی، اور یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہے کہ یریکم البرق، کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں برق، بجلی، کڑک، خوفاً، جس سے تم خوف میں بھی آ جاتے ہو، وطمعاً، اور جس سے تم امید میں بھی آ جاتے ہو، وینزل من السماء ماء، کہ نازل ہوگا آسمان سے پانی، ٹھیک ہے۔ تو جب بجلی کی کڑک ہوتی ہے تو اس کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو بجلی کی کڑک میں ڈر بھی محسوس ہوتا ہے اور اس میں ایک امید بھی ہوتی ہے۔ فیحیی بہ الارض، اور اس کے ساتھ ہی وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کے خشک ہو جانے کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب یہاں پر عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا کوئی ان فی ذلک، بے شک ان آیات میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ عقل رکھتی ہے۔ ومن آیات ہی، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان تقوم السماء، کہ اس نے کھڑا کیا ہے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، بامرہ، اپنے حکم سے، اس کے حکم سے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، تم کو پکارا جائے گا، دعوتن، تمہیں پکارنا، دعا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے پکار، دعوتن، جب تمہیں پکارے گا،
من الارض تو تم زمین میں سے نکل آؤ گے، ٹھیک ہے، زمین میں ہوگے تم تو من الارض، جب وہ تمہیں پکارے گا تو تم زمین میں سے نکل آؤ گے، اذا انتم تخرجون، اور جب تم نکالے جاؤ گے تو تمہیں آواز دے دی جائے گی قیامت کے روز، سور پھونکا جائے گا اور اللہ کی طرف تم سب روانہ ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں، کُلٌّ لَهُ قانتون، وہ اسی کی تابع ہے، وہ اسی کے فرما بردار ہے۔ دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے اس پوری کائنات میں جو کہ اللہ کی بات کو نہیں سنتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، يَبْدُئُ الْخَلْقَ، ان آیات کے علاوہ آپ جو ہے نا ان آیات سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اور انہی آیات کو اپنے اندر جذب کر لیں۔ بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت جامع آیات ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُئُ الْخَلْقَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ، ثم يعيده، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے اوپر بہت آسان ہے۔ اہون کا مطلب ہے بہت زیادہ آسان۔ اس کے دو تین معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اس کا رسوائی مہین، جیسے کہ اکثر صورتوں میں آتے ہیں عذاب مہین، بہت دردناک رسوا کرنے والا، اس کا بھی یہی روٹ ہے۔ یہاں پر اس کا معنی ہے آسان، بہت زیادہ آسان۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور تمام اعلیٰ مثالیں اللہ کے لیے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو آیات کی تشریح جو ہے وہ اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی تقریباً ہو گئی ہے، اور اس میں سب اللہ کی جو ہے وحدانیت کا بیان کیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلام کی برکت ہماری زندگیوں میں جو ہے نافذ کرے، لا دے، یہ برکتیں پیدا کر دے، اور شیطان کو کمزور کرنے والا عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ توحید کا بیان کیا جائے۔ جو بھی معاملہ آئے اس میں ہمیں اللہ کی وحدانیت بیان کرنی چاہیے، ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور شیطان کے کارنامے بیان کرنے کی بجائے جو ہے کہ شیطان نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، اور شیطان یہ کر رہا ہے، شیطان لوگوں کو بیکار ہے، اللہ کی توحید ہر وقت، اللہ کی ثنا بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، تو شیطان جو ہے وہ ان باتوں سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا، جو کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں، اور ان تمام عقلی دلائل پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔